نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے، اور یہ دین میری اور آپ کی زندگی میں کس طرح آئے گا، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ہم اس مقصد کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر پورا کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے ہمیں قرآن مجید کا سیکھنا ضروری ہے۔ تو جیسا کہ آپ سبھی لوگ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 6 کی تفسیر جانی تھی، تو آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 7 کی تفسیر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سننے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے ان سے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، پھر ہم نے کہا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے لیے۔ اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر مارو، اس سے پانی نکل آئے گا۔ بس عصا پتھر پر مارنے کی دیر تھی کہ فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور بنی اسرائیل کے 12 ہی خاندان تھے، چنانچہ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا۔ اور ہم نے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ کھانے کو کھاؤ اور پینے کو پیو، اللہ تعالیٰ کے رزق اور حد اعتدال سے مت نکلو، اور فساد اور فتنہ زمین میں نہ پھیلاؤ۔ اس کے فائدے میں آتا ہے کہ یہ قصہ بھی وادی طے میں ہوا، وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا لوگوں نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک خاص پتھر پر عصا مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر عصا مارا تو قدرت خداوندی سے 12 چشمے نکل پڑے، اور ان کے 12 خاندان اس طرح تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا۔ ان کو انتظامی معلومات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا، سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اس لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے۔ کھانے سے مراد من و سلوہ اور پینے سے مراد یہی پانی تھا، اور نافرمان اور ترک احکام کو فتنہ و فساد سے تعبیر فرمایا۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے خوراک اور معجزات کا انکار بہت ہی بڑی غلطی ہے۔ جب بعض پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے بعید از قیاس اور خلاف عقل یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو جذب کر لیتا ہے، تو اس پتھر میں اگر یہ تاثیر پیدا کر دی ہو کہ اجزائے زمین میں سے پانی کو جذب کر لے اور اس سے پانی نکلنے لگے، تو اس میں کیا محال ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے زمانے کے عقلاء کو اس بیان سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر یہ نظیر بھی محض سطحی نظر والوں کے لیے ہی ہے، ورنہ خود اگر اس پتھر کے اجزاء ہی میں پانی پیدا ہو جائے تو بھی انسان کو محال لگتا ہے۔ جو حضرات ایسے امور کو محال کہتے ہیں تو اللہ کی قسم وہ اب تک محال کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھ سکے۔ تو دیکھیں میرے بھائیو، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک پتھر کے اندر سے 12 چشمے جاری کر دیے، اور کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کے لیے علیحدہ چشمہ جاری کر دیا، کیونکہ ان کے انتظامات الگ الگ ہی رکھے جاتے تھے شروع سے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو یہاں پر ظاہر کر کے انسان کو بتایا ہے کہ وہ نہیں ہوتا جو تمہاری عقل میں سمجھ آئے۔ تو انسان کو یہ نصیحت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہونے کا یقین اپنے دلوں کے اندر لے آئے، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین اپنے دلوں کے اندر لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہانوں میں کامیابی کا یقین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں میں ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔
اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کر دے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو غذا بہتر تھی تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اچھا اگر ایسا ہی ہے تو ایک شہر میں چلے جاؤ تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں نے یوں کہا کہ اے موسیٰ روز روز ہم ایک ہی قسم کا کھانا کھانے سے تھک گئے ہیں، یعنی من و سلوہ، تو آپ ہمارے واسطے اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے ایسی چیزیں پیدا کر دے جو زمین اگایا کرتی ہے، جیسے ساگ ہو گیا، گیہوں ہو گیا، مسور ہو گئی، پیاز ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ادنا چیز کے بدلے میں اعلیٰ چیز کو ٹھکرا رہے ہو؟ اگر ایسا ہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تم کو وہ ساری چیزیں مل جائیں گی جو تم درخواست کر رہے ہو۔ اور ان پر ذلت جم گئی اور وہ عذاب کے مستحق ہو گئے۔ یہ ذلت اور غضب اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو، جبکہ ان کو پتہ بھی ہوتا تھا کہ یہ جو ہم قتل کر رہے ہیں یہ ناحق ہے، لیکن پھر بھی اپنے غرور اور تکبر میں اتنا بڑھ گئے کہ وہ انبیاء کو بھی قتل کرنے لگے، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کی اور وہ دائرہ اطاعت سے بھی نکل جاتے تھے۔ فائدے میں آتا ہے کہ یہ قصہ بھی وادی طے کا ہے، لیکن اس وجہ سے ان پر ذلت کا ایک دھبا لگ گیا اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے، اس وجہ سے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو معلوم تھا ان کے نزدیک بھی یہ ناحق ہی تھا، لیکن یہ ذلت و غضب اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور وہ دائرہ اطاعت سے بھی نکل گئے۔ فائدے میں آتا ہے کہ یہ قصہ بھی وادی طے کا ہے۔ من و سلوہ سے اکتا کر ان ترکاریوں اور غلوں کی درخواست کی۔ اس میدان کے داخل حدود کوئی شہر آباد تھا، وہاں جا کر رہنے کا حکم ہوا کہ وہ جوتو، کھاؤ اور کماؤ۔ اور من جملہ ذلت و مسکنت کے یہ بھی ہے کہ یہودیوں سے سلطنت قرب قیامت تک کے لیے چھین لی گئی، البتہ بالکل قیامت کے قریب محض لٹیروں کا سا بے ضابطہ تھوڑا زور و شور دجال یہودی کا کل 40 دن کے لیے ہو جائے گا، اور اس کو کوئی عاقل سلطنت نہیں کہہ سکتا۔ اور ان کو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی معرفت جتلا دی گئی تھی کہ اگر بے حکمی کرو گے تو ہمیشہ دوسری قوموں کے محکوم رہو گے، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اس میں مذکور ہے۔ موجودہ اسرائیلی حکومت کی حیثیت بھی امریکہ اور برطانیہ کے غلام سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور بہت سے پیغمبر مختلف اوقات میں یہودیوں کے ہاتھ قتل ہوئے، جس کو وہ لوگ دل میں برا بھی سمجھتے تھے، لیکن اپنی ضد اور اپنی دشمنی کے اندر اتنے بڑھ گئے تھے کہ وہ انبیاء کو بھی قتل کرنے سے اعراض نہیں کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھی نبی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی اتباع کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید ہم پر نازل کیا ہے ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے طریقوں پر پورا کرنے والے بن جائیں۔ تو بس میرے بھائیوں، یہ ایک مختصر سا رکوع تھا اور اس کی ہم نے آج مختصر سی تفسیر جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تفسیر کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔